حدیث میں آتا ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے یا قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہیں کٹائے۔ لہٰذا جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا جائے تو اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ یہ افضل اور بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص 40 دن کے اندر بال اور ناخن نہیں کٹاتا اور ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹانے کی مدت 40 دن بن رہی ہو، اس صورت میں بال اور ناخن ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ پر بال اور ناخن کاٹنا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بال اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹ لینے چاہیے۔ اکثر لوگ دوسرے ممالک میں نوکری کی وجہ سے قربانی اپنے ملک میں کرواتے ہیں، ان پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ قربانی کہیں پر بھی کروائیں۔ اگر آپ نے قربانی کی نیت کر لی ہے تو ذوالحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کے بعد ہی بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی یا اس سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی؟ اس بارے میں قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس شکل میں نہیں ہوتی تھی جیسا کہ حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد ہو گئی، لیکن اس بارے میں مستند حقائق موجود نہیں کہ کس چیز کی قربانی دی گئی تھی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد سے اس سنت کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ جانور ذبح کیا۔ لہٰذا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔